اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو میں ٹاپک ڈسکس کروں گا وہ ہے ایکسٹریمزم، یا اردو میں اس کو انتہا پسندی بھی کہتے ہیں۔ تو انتہا پسندی کیا ہے، اس کی کون سی وجوہات ہوتی ہیں، اور ہم اس کو کس طرح سے ختم کر سکتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں میں ڈسکس کروں گا۔ سب سے پہلے جو ہے، پہلا ہمارے سامنے سوال یہ ہے کہ ایکسٹریمزم کیا ہے، انتہا پسندی کیا ہے۔ تو سائیکالوجسٹ کے نزدیک انتہا پسندی کو ایکسپلین کرنے سے پہلے اس سے بھی ایک پہلی سٹیج ہوتی ہے۔ اگر پہلے ہم اس کو جان لیں تو ہمارے لیے ایکسٹریمزم کو اسٹڈی کرنا زیادہ آسان رہتا ہے۔ تو انتہا پسندی سے پہلا جو ایک سٹیپ ہے وہ ہے تنگ نظری۔ پہلے بندہ تنگ نظر ہوتا ہے اور پھر تنگ نظر سے ایکسٹریمزم کی طرف جاتا ہے، انتہا پسندی کی طرف جاتا ہے، اور انتہا پسندی کے بعد جو ایک اور الارمنگ سٹیج ہوتی ہے، یعنی کہ جو اس سے بھی آگے کی سٹیج ہے، وہ ہے بنیاد پرستی۔ اور بنیاد پرستی سے اوپر ایک سٹیج ہے، اس کو آپ دہشت گردی کہتے ہیں۔ یہ سائیکالوجسٹ کے نزدیک یہ ترتیب ہے، سب سے پہلے تنگ نظری، پھر انتہا پسندی، تیسرے نمبر پر بنیاد پرستی، اور اینڈ پہ کیا ہوتی ہے، دہشت گردی۔ ہمارا ٹاپک ہے ایکسٹریمزم۔ تو ایکسٹریمزم جو ہے یہ تنگ نظری سے جنریٹ ہوتی ہے۔ تو پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ تنگ نظری کیا ہے۔ تنگ نظری جو ہے، اس کو اردو میں آپ کہتے ہیں کہ جب بھی آپ کو آزادانہ جو خیال ہیں ان کے اوپر آپ بین لگانے کی کوشش کرتے ہیں، جتنی بھی کسی بندے کی آزادی ہے اس کو آپ سلب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کہیں پہ بھی کسی قسم کی گنجائش نہیں رکھی جاتی، چاہے مذہب ہو یا معاشرہ ہو، آپ مکمل طور پر تنگ نظر ہوتے ہیں، آپ کا ویژن نہیں ہوتا، آپ لوگوں کے بارے میں آپ کو پتہ نہیں ہوتا، آپ کے پاس علم نہیں ہوتا، اس وجہ سے آپ تنگ نظر ہوتے ہیں۔ آپ چیزوں کو واسٹلی نہیں دیکھ رہے ہوتے، بلکہ ایک جو ذہن، آپ کے ذہن میں جو بات اٹکی ہوئی ہوتی ہے، آپ اسی کے اوپر فورس کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسے بندے کو آپ جو ہے تنگ نظر کہتے ہیں۔ تو تنگ نظری کے بعد جو ہے پھر اگلی جو سٹیج ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں انتہا پسندی۔ جو تنگ نظر بندہ ہوتا ہے، جو اس کے اپنے خیالات ہوتے ہیں ان کے اوپر وہ اٹکا ہوا ہوتا ہے، کسی اور کی بات کو وہ مانتا ہی نہیں، پھر جب وہ اپنے نظریات، اپنے خیالات کو دوسرے لوگوں کے اوپر ٹھونسنا چاہتا ہے کہ لوگ اس کے یہ جو نظریات ہیں، یہ خیالات ہیں، ان کو اپنائیں، تو اس کو آپ جو ہے انتہا پسندی کہتے ہیں، ایکسٹریمزم کہتے ہیں۔ اور ایکسٹریمزم سے آگے جو سٹیج ہے وہ ہے بنیاد پرستی۔ اور جب ایکسٹریمسٹ بندہ ہو جاتا ہے، اپنی جو ہے نظریات دوسروں کے اوپر ٹھونسنا چاہتا ہے، تو اگر اس میں وہ فورس کرتا ہے، لوگوں کو جناب ورگلاتا ہے، لوگوں کے اوپر ان کو جو ہے فورس ان کے اوپر کرتا ہے، ان کی جو مرضی ہے وہ چھیننا چاہتا ہے، اور ان کو باقاعدہ ڈراتا دھمکاتا ہے، تو ایسی سٹیج کو آپ کہتے ہیں بنیاد پرستی۔ بنیاد پرستی کے بعد جو ہے پیدا ہوتی ہے دہشت گردی۔ تو وہی بندہ جو اپنے نظریات دوسروں کے اوپر ٹھونسنا چاہتا ہے، ساتھ جو ہے وہ جب اسلحہ بھی استعمال کرنے لگ جاتا ہے، وہ جناب لوگوں کو مارنا شروع کر دیتا ہے، قتل و غارت شروع کر دیتا ہے، اپنے نظریات کو لوگوں کے اوپر ٹھونسنا چاہتا ہے، تو ایسی سٹیج کو جو ہے آپ دہشت گردی کہتے ہیں۔ اور دہشت گردی کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کے دل میں اپنا ڈر جمانا۔ اب جو ہے یہ تو تھوڑی ایکسپلینیشن تھی، اب جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ایکسٹریمزم کی کیا وجوہات ہوتی ہیں، بندہ کیوں جو ہے پہلے تنگ نظر بنتا ہے اور پھر انتہا پسندی کی طرف جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہمارے معاشرے کے اندر وہ لوگ جو تعلیم حاصل نہیں کر پاتے، اگر تعلیم حاصل کرتے بھی ہیں تو وہ ایک ہی فیلڈ کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، وہ ان کا ذہن جو ہے واسٹ نہیں ہوتا، وہ انٹرنیشنل ریلیشن شپ کو نہیں پڑھتے، وہ جناب انٹرنیشنل لاز کو نہیں پڑھتے، وہ انسانوں کے بیسک حقوق کو نہیں پڑھتے، وہ ہیومن رائٹس کو نہیں پڑھتے، وہ جناب اس طرح وہ برداشت کو نہیں انہوں نے پڑھا ہوتا، تو وہ اس طرح کی جب تعلیم حاصل کرتے ہیں ایک ہی فیلڈ کی،
تو وہ پھر سٹریکٹ ہوتے ہیں، وہ تنگ نظر ہو جاتے ہیں، اور پھر تنگ نظری سے وہ انتہا پسندی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو اس کی جو اگزامپل ہے، میں اگزامپل سے آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ جو مذہبی بندے تنگ نظر ہوتے ہیں ان کی اگر میں اگزامپل آپ لوگوں کو دوں تو بیسٹ اگزامپل یہ ہے کہ فار ایگزامپل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات ہے، انہوں نے جو ہے اسواری کی ہے گھوڑے کے اوپر، اونٹ کے اوپر۔ اب جو ہے سواری کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ٹائم بندے کا بچ جائے اور بندہ جو ہے کسی بھی جگہ پر جلدی پہنچ جائے۔ اب جو ایکسٹریمسٹ لوگ ہوں گے وہ کہیں گے کہ نہیں، اب جو ہے ہمیں ریل گاڑی پر نہیں جانا، ہمیں بس پر نہیں جانا، ہم نے جناب کار پر نہیں چڑھنا، یہ انگریزوں کی ایجاد ہے، ہم تو صرف گھوڑوں پر ہی سوار ہوں گے، ہم تو صرف اونٹ پر ہی سوار ہوں گے۔ تو یہ ہے ایکسٹریمزم۔ حالانکہ ان گاڑیوں کا مقصد جو ہے یہی ہے کہ آپ کا ٹائم بچ جائے، آپ پہلے پہنچ جائیں۔ اگر آپ کے پاس جو ہے اس وقت لوگوں کے پاس اونٹ تھے، گھوڑے تھے، لیکن آپ کو گھوڑے یا اونٹ میسر نہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ کار پہ جو اسوار ہونا ہے، کار پہ سواری کرنی ہے، یہ کوئی نعوذ باللہ گستاخی ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ ایکسٹریمزم میں آتی ہیں۔ اب جو ہے اگر ہم بات کریں تو ہمارے دین میں کوئی جبر ہی نہیں، اور بندہ جو ہے کسی کو ہدایت بھی نہیں دے سکتا۔ تو اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہدایت بھی ہے، اسی نے بخشنا ہے، دین میں کوئی جبر اور سختی بھی نہیں۔ تو یہ لوگ جو ہے اپنے نظریات جب دوسروں کے اوپر ٹھونستے ہیں، ایک فرقے کے لوگ دوسروں کے اوپر کہتے ہیں کہ جناب آپ کو یہ بات ماننی پڑے گی ہماری، تو اس وجہ سے جو ہے ایکسٹریمزم جو ہے وہ جنریٹ ہوتی ہے، تنگ نظر لوگوں کے نظریات کی وجہ سے، اور پھر بندہ جو ہے انتہا پسند ہو جاتا ہے۔ اب اگلا ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا اسلام جو ہے یہ دہشت گرد ہے نعوذ باللہ، یا جو مختلف تنظیمیں ہیں یہ دہشت گرد ہو سکتی ہیں؟ تو پہلا تو ہمارا جو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ بھائی اسلام بالکل بھی دہشت گرد نہیں ہے۔ اس کی میں آپ لوگوں کو اگزامپل دیتا ہوں کہ کوئی بھی دنیا کے اندر جو مذہب ہے، وہ جو غیر مسلم ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ دہشت گرد نہیں ہے اسلام کے علاوہ، تو یہ ان کا ایک غلط نظریہ ہے۔ حالانکہ اگر آپ یہودیوں کی بات کریں تو جیسا کہ جوزف سٹالن ہے، ہٹلر تھا، تو انہوں نے بے شمار لوگوں کو جناب قتل کرا دیا۔ تو جتنے بھی یہودی تھے، یہودیوں کا انہوں نے قتل عام کرایا۔ تو اب جو ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہودی جو ہیں وہ جناب کوئی دنیا کی دہشت گرد قوم ہے، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ہٹلر تھا اس کی جو نازی پارٹی ہے وہ دہشت گرد تھی۔ تو اس لیے ہمارا جواب یہ نکلا کہ بھائی اسلام جو ہے وہ بھی دہشت گرد نہیں، دنیا کا کوئی مذہب جو ہے وہ دہشت گرد نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر جو پارٹیاں ہیں وہ دہشت گرد ہیں۔ جیسا کہ بی جے پی پارٹی جو ہے ہندوؤں کی یہ بھارت کے اندر، تو وہ دہشت گرد ہے، حالانکہ سارے ہندو جو ہیں وہ دہشت گرد نہیں ہیں۔ تو اسی طرح جو ہے دہشت گرد اسلام یا کوئی مذہب نہیں ہے، بلکہ تنظیمیں دہشت گرد ہو سکتی ہیں۔ داعش کی تنظیمیں ہیں، اس کے علاوہ بوکو حرام کی تنظیمیں ہیں، اور بھی بہت سی تنظیمیں ہیں جو کہ کیا ہیں، وہ دہشت گرد ڈکلیئر ہو چکی ہیں۔ اب جو ہے جو ایکسٹریمزم لوگ ہو گئے وہ کہیں گے کہ جناب عورتوں کو ووٹ کا حقوق نہیں ملنا چاہیے، عورتوں کو معاشرے کے اندر منسٹر وغیرہ نہیں بننا چاہیے، عورتوں کو صلاح مشورہ ان سے نہیں لینا چاہیے۔ تو اس طرح کے یہ جو نظریات ہوتے ہیں یہ ایکسٹریمزم لوگوں کے ہوتے ہیں، اور پھر جو ہے یہی لوگ آخر میں کیا بنتے ہیں، دہشت گرد بنتے ہیں۔ اب ہمارا یہ سوال یہ ہے، لاسٹ کوشچن یہ ہے کہ ہم کس طرح سے ایکسٹریمزم کو ختم کر سکتے ہیں، اس کو ریموو کر سکتے ہیں اپنے معاشرے میں سے۔ تو سب سے پہلا حل تو یہ ہے کہ آپ جتنے بھی ہمارا معاشرہ ہے اس کو ہم ایجوکیٹ کریں، اس کو تعلیم دلائیں، اور ان کو ایک ہی طرح کی تعلیم نہ دلوائیں، بلکہ جو مدرسے پڑھنا چاہتا ہے اس کو صرف مدرسے کی تعلیم ہی نہ دلوائیں، بلکہ اس کو ہیومن رائٹس بھی آپ پڑھا دیں، اس کو جناب انٹرنیشنل لا بھی پڑھائیں، انٹرنیشنل ریلیشن شپ بھی پڑھائیں، ٹیکنالوجی بھی پڑھائیں، اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں ان کو پڑھائی جائیں کہ ان کا ذہن جو ہے وہ واسٹ ہو۔ اس کے علاوہ جو سکول کالجوں میں پڑھتے ہیں، وہاں جہاں پر سیکولرزم کی تعلیم ہے، عام ہے، وہاں پر ہیومن رائٹس کو پڑھایا جائے، وہاں پر ہیومن ریلیشن شپ کو پڑھایا جائے، وہاں پر صبر کو پڑھایا جائے،
لوگوں کے درمیان معاملات کو بڑھایا جائے، کس طرح لین دین کرنا ہے، لوگوں کے رائٹس کیا ہیں، ہیومن رائٹس کیا ہیں، اور اسی کے علاوہ جو ہے لوگوں کے ایک دوسرے کے اوپر کیا حقوق ہیں، تو یہ حقوق اللہ جو ہیں اور حقوق العباد دونوں پڑھائے جائیں ہمارے معاشرے کے اندر، ہماری جو ہے لوگوں کے اندر، مدرسے کے اندر بھی یہ چیزیں پڑھائی جائیں، اور یونیورسٹیوں کالجوں وغیرہ کے اندر ہی، تو آپ جو ہے ان چیزوں کے اوپر کنٹرول کر سکتے ہیں اور ان کو جو ہے آپ کسی حد تک جو ہے محدود کر سکتے ہیں۔ ورنہ اگر جو ہے ایکسٹریمزم جاری رہی تو عن قریب جو ہے بہت سی دنیا جو ہے وہ ایک نئی دہشت گردی کی لپیٹ میں آنے والی ہے۔ تو اس لیے جو ہے آخر میں یہی کہوں گا کہ آپ جو ہے اپنے بچوں کو جناب قرآن کی تعلیم بھی دیں، ان کو حافظ بھی بنائیں، ان کو عالم بھی بنائیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے ان کو معاشرے کے جو حقوق ہیں، بیوی کے حقوق ہیں، بچوں کے حقوق ہیں، وہ بھی پڑھائیں، اور لوگوں کے بارے میں جو ڈیموکریسی بھی ان کو پڑھائیں، ان کو جمہوریت بھی پڑھائی جائے، ان کو جناب حکومت کے بارے میں بھی پتہ ہو، تو وہ ورسٹائل ہونے چاہیے، تب جا کر وہ جو ہیں اچھی زندگی گزاریں گے۔ ادروائز جو ہے وہ تنگ نظر ہوں گے پہلے، پھر انتہا پسندی کی طرف جائیں گے، پھر بنیاد پرستی اور عین پہ دہشت گردی کا شکار ہوں گے۔ اسی طرح جو ہے جو لوگ سکول صرف پڑھتے ہیں اور وہ جناب ہیومن رائٹس کو نہیں پڑھتے، دین کی تعلیم کو نہیں پڑھتے، تو پھر وہ بھی لوگ جو ہے بہت زیادہ ہارڈ قسم کے ہو جاتے ہیں، پھر وہ مسجدوں کو، مدرسے والوں کو اور نیک لوگوں کو غلط نگاہ سے دیکھتے ہیں، تو اس طرح یہ بھی جو ہیں بڑے خطرناک لوگ ہوتے ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو میرا جو تبصرہ ہے یہ پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ والسلام۔